اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سب سے اہم قدم دعا ہی ہے۔ دعا اس پروٹوکول کی طرح ہے جس میں انسان کائنات کے بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھتا ہے، گڑ گڑا کر اسے مناتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پر انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے اور اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی اول اور اللہ ہی آخر ہے۔ انسان اللہ کے در پر یہ امید لگا کر جاتا ہے کہ اسے وہاں سے دھتکارا نہیں جائے گا، اسے سنا جائے گا اور اسے عطا کیا جائے گا، کیونکہ صرف وہی تو ہے جو عطا کر سکتا ہے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے اور لکھی گئی تقدیر کا ایک ایک حرف بدل سکتی ہے۔ دعا تو وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو وہم آیا ہوگا نہ گمان۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ گناہ کے در پہ کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لاتا ہے۔ وہ تمہارے سوالوں کا جواب ضرور دے گا، نمازوں میں سکون کی صورت میں، گناہوں سے اجتناب کی صورت میں۔ وہ تمہاری پکار سن کر قبول کرے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور اس میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے بہت ساری خوشیاں چن رکھی ہیں۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ ہر چیز کا اللہ نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس صحیح وقت پہ معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس لوٹا دی جائیں گی۔ خاموش دعائیں سب سے طاقتور دعائیں ہوتی ہیں، اتنی طاقتور کہ معجزے لے آتی ہیں اور ان معجزوں کا شور پھر 2 جہانوں میں گونجتا ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور ان کا ہی لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس ذرا سا حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کر اللہ کے پاس جاتے ہو، تب تم اس قدر تھک جاتے ہو کہ تمہارے آنسو اسے پکارنے لگتے ہیں۔ تب وہ 7ویں آسمان سے سنتا ہے جب اس کا نام پکارا جاتا ہے، اور یہ بے حد حسین لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ مایوسی بھرے لہجے سے پکار کر اپنے خدا سے فریاد کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے اللہ کو محسوس کرتا ہے، اس کی محبت، اس کی رحمت کو اپنے اطراف محسوس کرتا ہے۔ دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، سکون مانگنا حرام نہیں، دنیا کی طلب کرنا حرام نہیں۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے گرد ہونے والے ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کیا کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے جو فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب اس اللہ کے محتاج ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کو بادشاہ ہے، جس کی عطا کو زوال نہیں،
طلب کچھ بھی ہو، چاہت کچھ بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنی محبوب ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کسی چیز کا پردہ نہیں ہوتا۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں، پھر وہ بھی اس کے بدلے میں ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے نواز دیتا ہے۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کی خود راستے دکھاتا ہے، تبھی تو تم اس سے مانگتے ہو۔ وہ خود تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے کہ تم اس سے مانگو، اور ناممکن بھی ممکن ہو جائے، اس لیے وہ تمہاری زبان پر کن کی طلب لایا ہے۔